نام مشال ہے۔ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھویاسل کی طلبہ ہوں۔ آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے جس کا نام دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخرت کا مفہوم بیان کر سکیں گے، نامہ اعمال کا مفہوم بیان کر سکیں گے، انسانی اعمال کی آخرت میں اہمیت واضح کر سکیں گے، عقیدہ آخرت کی انسان زندگی پر اثرات واضح کر سکیں گے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اس روز سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال۔ قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 معزز فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے بھی ہوں گے۔ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی انحصار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے، جیسا کہ مشہور قول ہے الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ کھیتی میں کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، پانی دے گا اور فصل دے گا اور فصل کی حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اسے اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے، نہ حفاظت کرے تو اسے کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی۔ جس شخص نے دنیا میں نیک کام کیے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ جس نے برے کام کیے اسے سزا ملے گی۔ گویا دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس طرح ہم آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول بھویاسل کی طالب علم ہوں۔ میں نے اسلامیات کا سبق پڑھا تھا۔ اس سبق میں سے میں نے 5 سوالات سیکھے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روح کی گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اس کے اعمال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ اگر انسان دنیا میں نیک اعمال اختیار کرے گا تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں پائے گا۔ اگر انسان دنیا میں برے اعمال اختیار کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا۔ دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ دنیاوی زندگی کا قیامت کے روز اعمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے روز اعمال ناموں کے
साथ क्या किया जाएगा? क़यामत के रोज़ हर इंसान के हाथ में अपने अमाल नामे दिए जाएंगे। तराजू अमाल का वज़न होगा। तराजू के एक पलड़े में नेकियां, दूसरे पलड़े में बुराइयां रखी जाएंगी। जिस इंसान की नेकियां ज़्यादा होंगी वह जन्नत में जाएगा, जिस इंसान की बुराइयां ज़्यादा होगी वो दोज़ख में जाएगा। हमें दुनियावी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए? हमें दुनियावी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। शाबाश, वेरी गुड।